نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرت حارثہ بن مزرب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم کچھ لوگ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمارداری کے لیے گئے۔ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آغاز اسلام ہی میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور مکہ والوں کی تکلیفیں برداشت کی۔ حضرت حارثہ بیان کرتے ہیں، یہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، کہ ہم نے دیکھا حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر 7 جگہوں پر داغا ہوا تھا۔ پہلے وقتوں میں اگر کوئی زخم ہو جاتا تو اسے گرم لوہے کے ساتھ داغ دیتے تاکہ خون بند ہو جائے۔ ہم پر تو اللہ کا بڑا احسان ہے، آج کل ایسی تکلیفیں نہیں، پہلے ایسی تکلیفیں لوگ برداشت کرتے رہے ہیں، اور ان کے جسم پر 7 جگہیں ایسی تھیں جہاں داغا ہوا تھا۔ اور ایک صحابی کا جسم جو ساری زندگی اللہ کی راہ میں رہا، جہاد کرتا رہا، تو اس کے جسم پر تو یہ جہاد کے نشان تو ہونا یہ لازمی امر تھا، مگر بڑے سخت بیمار تھے۔ کہنے لگے کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ لا تتمنوا الموت، کہ لوگوں موت کی تمنا نہ کرو، لتمنیت، تو میں موت کی تمنا کرتا۔ یعنی اتنی سخت تکلیف تھی، کہتے کہ اسلام میں موت کی تمنا کرنا یہ جائز نہیں، اگر آپ سے میں نے یہ نہ سنا ہوتا تو میں اللہ سے موت کی تمنا کرتا۔ اور پھر انہوں نے یہ حدیث مبارکہ کا ٹکڑا بھی بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوجر الرجل فی نفقتہ کلھا الا فی التراب، ایک مومن بندہ جو بھی خرچ کرتا ہے اس کے ہر خرچ پر اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا کرتے ہیں۔ وہ کھانا کھاتا ہے، ڈالتا اپنے پیٹ میں ہے، مگر اللہ اسے اس کا اجر بھی دیتا ہے۔ وہ لباس پہنتا ہے، اس کے لباس پہننے کا اجر بھی اللہ اسے دیتا ہے۔ وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کا بھی اجر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الا فی التراب، سوائے مٹی پر پیسے جو لگے ہوں ان کے علاوہ۔ اور یہ بھی الفاظ ہیں فی البنا، یعنی تعمیر میں جو خرچ ہوا ہے اس کے علاوہ۔ جو آدمی اپنے مکان پر خرچ کر دیتا ہے اس کا کوئی اجر نہیں ہے، اللہ کے ہاں مٹی پر پیسے لگانے کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جہاں بھی مومن خرچ کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اپنی سہولت کے لیے کرتا ہے، مگر اس کا اللہ اسے اجر عطا کرتے ہیں۔ مگر یہ مکان کی تعمیر ایک ایسا عمل ہے جس پر آج ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اپنے مکان کو پرتعیش بنانے کے لیے اور لوگوں کی نظروں میں اچھا بنانے کے لیے ہم خوب خرچ کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر قرض بھی اٹھانا پڑے تو ہم اٹھاتے ہیں، اور ایسی جگہ پر لگاتے ہیں کہ جو مٹی میں مل جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جب حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے سنایا
تو وہ آنے والے جو تابعین تھے وہ پریشان ہو گئے، ان کے لیے بھی یہ فرمان نیا تھا کہ آدمی جو گھر بار کی تعمیر کے لیے خرچ کرتا ہے اس کا اسے اجر نہیں ملتا۔ اگر وہ ایک مختصر سے چھوٹے سے معمولی سے گھر میں زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی پھر بھی گزر جائے گی۔ اگر وہ بڑے بڑے گھروں بنگلوں میں زندگی گزارتا ہے تو یہ زندگی جیسی بھی گزار کے جائے، جب آدمی کی موت آئے گی یہ سب کچھ بھول جائے گا۔ اگر بڑے بڑے بنگلوں میں رہتا ہے اس کی ساری عیش و عشرت پرتعیش زندگی بھول جائے گا، صرف موت کا ایک جھونکا اس دنیا کو بلا دے گا۔ آخرت کی زندگی جو شروع ہونے والی ہے ہم اس کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعمیر کے پہلو بیان کیے ہیں کہ جو آدمی سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے، جو آدمی یہ نیکی کرتا ہے اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کر دیا جاتا ہے، جو آدمی کسی مسلمان سے صلح رکھتا ہے اس کے لیے بھی اللہ جنت میں گھر تعمیر کر دیتے ہیں۔ ہمیں تو اس تعمیر کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ دنیا کی تعمیر ادھر ہی رہ جائے گی، یہ مٹی میں مل جائے گی، نہ تو اس کا آدمی کو کوئی آخرت میں فائدہ ہوگا اور نہ یہ کل قیامت والے دن کسی کام آئے گا۔ اس لیے ہم اپنے گھر پر صرف جو ضرورت کی چیز ہے وہ لگائیں، اضافی خرچ نہ کریں، اس مٹی پر پیسے نہ لگائیں، وہ اللہ کی راہ میں لگائیں تاکہ کل قیامت والے دن اس کا ہمیں اجر مل سکے۔ اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔